بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود لامحدود آقا دو جہاں کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان من، غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کا گزر ایک بستی سے ہوا تو وہاں موجود کنویں سے صحابہ کرام نے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں بنائی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے حکم دیا کہ پانی بہا دیا جائے، ہانڈیاں الٹ دی جائے اور یہاں کی کسی چیز کو استعمال میں نہ لایا جائے اور یہاں پر قیام نہ کیا جائے بلکہ کچھ آگے چل کر پڑاؤ ڈالا جائے، کیونکہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا اور ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ عزیزان من، یہاں ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آخر وہ مقام کون سا تھا، وہ بستی کس کی تھی، وہاں کون آباد تھا اور وہاں اللہ کا عذاب کیوں آیا اور آخر نبی علیہ السلام نے وہاں جانے سے کیوں منع فرمایا؟ دراصل عزیزان من، موجودہ حجاز اور شام کے درمیان ایک قوم آباد تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس قوم کی ہر آبادی میں دو بڑی عمارتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک عمارت اس قوم کے حکمرانوں کے لیے اور دوسری اس قوم کے کاہنوں یعنی پجاریوں کے لیے۔ یہ دونوں مشترکہ طور پر اس آبادی پر حکمرانی کیا کرتے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بڑی خوشحال قوم تھی، ان کے پاس مال و دولت کی بڑی فراوانی تھی اور عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا، اور اسی بے فکری نے انہیں اپنے بزرگوں کے دین سے دور کر دیا۔ وہ ساری قوم اللہ کی بندگی چھوڑ کر بت پرستی میں لگ گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 70 کے قریب بت تھے جن کی یہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کی عبادت گاہوں کے اطراف میں بڑی بڑی پہاڑیاں موجود تھیں، یہ لوگ ان پہاڑیوں کو تراش کر اپنے لیے مکان بناتے تھے۔ یہ قوم دراصل قوم سمود تھی، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ دیگر انبیاء کرام کی طرح حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنا زیادہ تر وقت آبادی سے باہر جا کر بندگی خدا میں، عبادت خدا میں گزارا کرتے تھے، لیکن پھر اللہ کا حکم ہوا اور آپ نے اپنی قوم کو جمع کر کے دعوت دین دینا شروع کی اور ان تمام بتوں کو جن کی یہ قوم پوجا کیا کرتی تھی ان کو جھوٹا قرار دے دیا، جس کے بعد اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف خوب ہنگامہ برپا کیا اور ان کو برا بھلا بولا، لیکن اس قوم کے کچھ سمجھدار لوگوں نے آپ کی بات پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس قوم کے کچھ بڑے بزرگ آپ کے پاس آئے اور آپ کو دعوت دین سے باز رہنے سے کہا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نہیں مانے اور ان سے کہا کہ اگر میں آپ کو خوش کرنے کے لیے اس کام کو چھوڑ دوں تو پھر مجھے اللہ کی ناراضگی سے کون بچائے گا؟ نہ حضرت صالح علیہ السلام مانے اور نہ ہی قوم سمود اپنی ہٹ دھرمی سے باز آئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں نفرتیں بڑھنے لگی۔ اس قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اگر ہم غلط راستے پر ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ مال و دولت اور عیش و آرام بھی نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اس کے برخلاف آپ کے ماننے والے غریبی اور بدحالی کا شکار ہیں۔ عزیزان من، قوم کی اس گستاخی پر حضرت صالح علیہ السلام انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن کوئی کوشش کارگر نہ ہوتی۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان رستہ کشی جاری رہی، جبکہ اس قوم کا غریب اور کمزور طبقہ آپ کا ساتھ دینے لگا۔ بھرپور مخالفت کے باوجود بھی دن بدن حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھیوں میں اضافہ ہونے لگا اور دوسری طرف قوم سمود کے سرداروں کی پریشانی بڑھنے لگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معاوضہ پیش کرنے سے کہا اور خود ہی مطالبہ کیا کہ سامنے کا پہاڑ، اللہ سے کہیں کہ سامنے کا پہاڑ پھٹ جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلی اور وہ اونٹنی نکلتے کے ساتھ ہی بچے کو بھی جلے۔ قوم کا یہ مطالبہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا فرمائی۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا اور سامنے کا پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ پھٹا اور اونٹنی نکلی اور قوم کے مطالبے کے عین مطابق اس اونٹنی نے نکلتے ہی بچے کو جنم بھی دیا۔ عزیزان من، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے ہی مطالبے پر فوراً اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر پوری قوم سجدے میں گر جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ چند ہی لوگ ایمان لائے، جبکہ اس قوم کے کاہنوں نے اسے جادو قرار دے دیا۔ عزیزان من، چونکہ وہ اونٹنی بہت بڑی تھی اس لیے وہ اونٹنی اور اس کا بچہ سارے کھیت چٹ کر جاتے اور سارے کنویں کا پانی پی جاتے۔ یہ دیکھ کر اس قوم میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور اس قوم کے سرداروں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو باندھ کر رکھیں ورنہ اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے غضب سے ڈرایا اور کہا کہ تم ہی لوگوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا، لہٰذا اللہ نے اپنی نشانی تم تک پہنچا دی۔ اب یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو اور جہاں سے چاہو وہاں سے کھاؤ، لیکن اسے ہاتھ نہ لگاؤ۔ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے یہ حل پیش کیا کہ ایک دن وہ اونٹنی اور اس کا بچہ کنویں کا پانی پئیں گے اور دوسرے دن سارا گاؤں کنویں کو استعمال کرے گا۔ قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ قوم سمود اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے گی اور اس اونٹنی کو ہلاک کر کے ہی دم لے گی۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ اس شخص کا حلیہ بتا دیں جو اس اونٹنی کو ہلاک کرے گا۔ لوگوں کے کہنے پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس شخص کا حلیہ بتا دیا کہ وہ بلی جیسی آنکھوں والا ہوگا اور اس کا چہرہ سرخ ہوگا، لیکن وہ شخص ابھی
پیدا نہیں ہوا ہے۔ عزیزان من، یہ سنتے ہی اس قوم کے سرداروں نے ہر اس بچے کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنا شروع کر دیا جس کی آنکھیں بلی جیسی ہوتی، لیکن قدرت کے فیصلے کو کون ٹال سکتا تھا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں والا لڑکا پیدا ہو کر جوان بھی ہو چکا تھا، اور اسی دھوکے میں انہوں نے 9 خاندانوں کے بچوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اپنے بچوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ 9 خاندانوں کے 9 افراد سفر کا بہانہ بنا کر شہر سے باہر گئے اور ایک غار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ منصوبہ یہ تھا کہ شام ہوتے ہی حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر شبخون مار دیا جائے گا، اور پھر یہ صبح ہوتے ہی یہ بتایا جائے گا کہ ہم لوگ تو اس سفر پر باہر گئے ہوئے تھے، لیکن قدرت کا کرنا دیکھیے کہ اس غار پر ایک بڑا پتھر آ کے گرا، اور پھر وہ اس پتھر کے نیچے دب کر وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ کچھ دن بعد جب ان کی ہلاکت کا پتہ چلا تو وہ سارے قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے کہ پہلے ہمارے بچوں کو قتل کروا دیا اور پھر اب ان کے باپوں کو بھی مروا دیا۔ یہ سب کے سب اس اونٹنی کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان من، یہاں ایک اور میں قابل غور نکتہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ اس قوم نے اور اس کے سرداروں نے اونٹنی کے ہی معجزے کا مطالبہ کیوں کیا؟ وہ کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے۔ دراصل عزیزان من، اس میں بھی بڑی حکمت کار فرما ہے، یہ بھی اللہ کی مشیت تھی، کیونکہ اس دور میں یہ رواج ہوتا تھا کہ اس دور کے اس قوم کے عمرہ اور سلاطین اپنی فوقیت جتانے کے لیے جانور کو آزاد چھوڑ دیتے تھے، اور کسی میں یہ جرت اور مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس جانور کا پیچھا چھوڑے۔ اللہ نے ان کی نافرمانی کے غرور کو خاک میں ملانے کے لیے انہی کا طریقہ اختیار کیا، اور پھر ایک جانور ہی ان کے درد سر بن گیا اور سب اس کو مارنے کے در پر ہو گئے۔ لہٰذا انہوں نے اونٹنی کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ اس قبیلے میں ایک شخص جس کدار بن سالف تھا، جو حضرت صالح علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیوں پر پورا اترتا تھا، ایک دن جب اونٹنی اور اس کا بچہ گھاس چر رہے تھے تو ان لوگوں نے حملہ کر دیا اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ اس کا بچہ بھاگ نکلا، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اسی پہاڑی کے اندر چلا گیا جہاں سے برآمد ہوا تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو تو آپ نے بہت افسوس کیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو، تم لوگوں کو بدلے کی آگ نے اندھا کر دیا ہے، اب اپنے کام کی سزا بھگتو، اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو کر رہے گا۔ عزیزان من، اس قوم نے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ کا عذاب لیں جس سے وہ ڈرا رہے ہیں، بجائے اپنے کیے پر پچھتاوا کرنے کے، ندامت کا اظہار کرنے کے، وہ حضرت صالح علیہ السلام سے بحث کرنے لگے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، ان لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، اب تو ان پر میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ قریب ہے وہ وقت کہ جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ عذاب کے لیے تیار ہو جائے اور ان کے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ عزیزان من، روایتوں میں آتا ہے کہ پہلے ہی دن ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، ڈر اور خوف کی وجہ سے دوسرے دن کے چہرے سرخ ہونے لگے، اور تیسرے دن دہشت کا یہ عالم تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر عذاب نازل ہونے لگا، بجلی کی گرج اور چمک شروع ہو گئی۔ قرآن حکیم میں وہ ایک آواز تھی جس کو سن کر پوری قوم موت کی نیند سو گئی، صرف حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بچ گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں قوم سمود کے خاندانوں کی تعداد 1500 تھی، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد صرف 120 تھی۔ صبح ہوئی تو ہر طرف تباہی اور بربادی تھی، بڑے بڑے عالی شان محل کھنڈر ہو چکے تھے، سرسبز و شاداب وادیوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا، ہر طرف ناشیں بکھری ہوئی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ہلاک شدگان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچایا اور تم کو نصیحت کی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے ایمان لانے والوں کے ساتھ اس کے بعد ملک شام ہجرت کر گئے۔ عزیزان من، قوم سمود پر جس بستی میں عذاب آیا تھا اس بستی کا نام الحجر ہے، جو آج بھی مدائن ساحلہ کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جب بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان کی ٹھکانوں میں داخل ہو تو ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے داخل ہو، اور اللہ کے خوف سے روتے ہوئے داخل ہو، اور اگر رونا نہ آئے تو ایسے علاقوں میں داخل ہی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا وہ عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے۔ جب آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ اس علاقے سے گزرے تو آپ نے تیزی سے گزرنے کا حکم دیا اور اپنی سر مبارک اور اپنے چہرے مبارک کو چادر سے ڈھانپ لیا تھا۔ احادیث نبوی میں یہ بھی درس ملتا ہے کہ جن بستیوں پر اللہ کا عذاب آیا وہ بستیاں، وہ علاقے عبرت گاہیں ہیں، سیر گاہیں نہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔